بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سے دوست میرے سوال پوچھ رہے ہیں یہ جو یہودیوں نے 2021 کو اپنا سال کہہ رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور وہ اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے۔ میں مختلف موقعوں پہ جواب دیتا رہا، میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے بتا دیتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں بدقسمتی سے سیاروں کو، ستاروں کو اور علم الاعداد سے لے کے علم الجفر کو، علم النجوم کو ہم لوگوں نے صرف اپنی قسمتیں معلوم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ان اعداد سے اب کسی کا گھر خراب کرنا ہو یا کوئی کسی پہ جادو کرنا ہو یا کسی قسم کا کوئی ایشو کرنا ہو، اس کے لیے ہم نے ان علموں کو سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی قریب سے اس معاملے کو اسٹڈی کیا ہے، اور اس کی تاریخ اگر آپ سمجھیں تو یعنی ستاروں کے علم کی ان کی اگر آپ تاریخ سمجھیں تو آپ حضرت موسیٰ کے دور میں قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ موجود ہے کہ فرعون کو آ کے لوگوں نے بتایا کہ جناب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ بیسیکلی انہوں نے جو سورج کی یہ جو سیاروں کی آپس میں روٹیشن تھی، ان سے انہوں نے ایک علم نکالا اور ایک فیصلے کے اوپر پہنچے۔ گزشتہ دنوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ سیارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گردش کر رہے ہیں اور جو ان کی الائنمنٹس بن رہی ہیں، وہ الائنمنٹس ہوتی ہی اس وقت ہیں جب کوئی ایک بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہوتی ہے۔ تو جب وہ تبدیلی رونما ہونے والی ہوتی ہے تب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ ریسنٹلی جو ارتھ، مون اور یہ سیٹرن ایک ساتھ جمع ہوئے، اس سے پہلے کچھ بڑے سورج گرہن، چاند گرہن ہوئے جس کی وجہ سے ہم کرونا اور اس قسم کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ مسلمانوں نے تو بغور اس کو نہیں دیکھا، وہ تو صرف حکومت کے بارے میں اور اپنی شادیوں کے معاملے میں لگے ہوئے، جبکہ بنی اسرائیل بڑی غور سے ان چیزوں کو ڈیٹیل سے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو قریب سے دیکھتے ہوئے وہ آج اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگلا سال جو ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی 2021۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2021 میں جہاں یہودی بہت تیزی سے دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اچانک کوئی کام کر کے آ جائے، اچانک اس کے لوگ دنیا میں بڑی ترقی کر رہے ہوں گے۔ نہیں، میں پیشن گوئی تو نہیں کر رہا، لیکن میں وہی قرآن کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت بنی اسرائیل کے اوپر پہلا مسئلہ ہوا تھا تو کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب کے بعد کیا ہوا؟ کیا بنی اسرائیلی دوسرے دن صبح اٹھنے کے بعد ایک طاقت ایمرج کر گئی تھی؟ یا حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا میسیکر کیا گیا تھا جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو کاٹا گیا تھا، ذبح کیا گیا تھا، نوجوان بچوں کو قتل کیا گیا تھا؟ اور جب ان بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، جس کو قرآن نے کہا کہ بڑا ظلم ہوتا تھا تمہارے اوپر، اور جب وہ قتل ہوتا تھا دراصل، تو اس وقت پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے فرعون کو کہا کہ حضور اگر آپ نے سب کو قتل کر دیا تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ تو عوام ہی ختم ہو جائے گی، اتنا بڑا جینیسائیڈ تو کام کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چینج کیا اور پھر اپنے ان حواریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا بھائی اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے پھر اپنا اس فلسفے کو دیکھا اور انہوں نے پھر اپنے علم کے ذریعے کہا کہ وہ بچہ جو بھی ہوگا آلٹرنیٹ ایئر میں پیدا ہوگا، لہٰذا اس کے بعد آلٹرنیٹ ایئر میں بچے کو قتل کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو بھائی تھے وہ بچ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کا جو ٹائم تھا اس کے اندر آپ کو وہ سال تھا جس کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لیے میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ یہ بنی اسرائیلی جہاں ان ستاروں کے ساتھ دیکھ کے یہ کر رہے ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اس سے قبل کہ وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کا خواب دیکھیں گے، یہ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو منوانے کی۔ لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں نہیں من سکتے یا کوئی ایسا عمل ہوگا، اور میں فورسی کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا اٹیک اسرائیل پر ہوگا، یہ خود کروائیں گے، جیسے ان لوگوں نے پہلا یہ اٹیک کروا کے جو آج تک ہولوکاسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، اتنی تعدادی جرمنی میں نہیں تھے جتنے یہ جھوٹے نام لیتے ہیں، اتنی اس چیز کے اوپر تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی قسم کا ایک واقعہ کر کے انہوں نے پہلے فلسطین کی زمین لی، اب یہ اس زمین کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایسے ہی ایک وہ کروائیں گے، کوئی میسیکر کروائیں گے۔ اور ان سے بعید اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ قبیلے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے یہودا قبیلہ جس کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں، اس قبیلے نے تمام قبیلوں کو مارا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد۔ تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ یہ لوگوں کو ختم مارتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، پھر روتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایکسپینشن کرتے ہیں۔ لہٰذا 21 کے اندر یہ کوئی ورلڈ پاور نہیں بن جائیں گے، لیکن 21 میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایک بڑا بدترین قسم کا عذاب آئے، اور وہ عذاب کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے، وہ خود اپنی طرف سے کوئی پلانڈ کام کر سکتے ہیں، اور جس کے بعد پھر یہ پوری دنیا پہ چڑھ دوڑیں گے، اور پھر جب چڑھ دوڑیں گے تو پھر وہ ٹائم مسلمانوں کے لیے بڑا خراب ہوگا اور تمام لوگوں کے لیے، جس کے اندر ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلے ایران اور اس کے بعد پھر عرب، پھر بعد کے اندر یہ دیگر ممالک آپس میں جائیں گے اور ہم اس کیفیت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔